ارے آپ اپنی زندگی سے ناخوش کیوں ہیں؟ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ سوشل میڈیا پر سیڈ پوئٹریز یا سیڈ سانگز اسٹیٹس لگانے والوں، کیوں آپ لوگ اتنے پریشان ہو؟ آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس طریقے سے اسٹیٹس لگانے سے کیا آپ کی محبت اور مضبوط ہوتی ہے کیا کسی کے ساتھ؟ کیا ایسی حرکتیں کرنے سے ہمیں سکون مل جائے گا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ نہیں، ان حرکتوں سے ہم اپنا معاشرہ خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں۔ آج ہم اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو دیکھیں گے کہ 13 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کو بھی دنیا کی محبتوں کا بخار چڑھنے لگا ہے۔ جس کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ محبت کہتے کسے ہیں، وہ بھی میڈیا پر آ کر اسٹیٹس کے ذریعے بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا اور میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آج بچوں سے لے کر بڑوں تک نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان ڈپریشن میں ہے، لگاتار ڈپریشن میں ہے، اور جس کی وجہ آپ اور میں ہوں۔ جی ہاں، آپ اور میں، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ماحول کا بڑا اثر لیتا ہے۔ تو آج جو ہم میڈیا پر گندگی پھیلا رہے ہیں نا، پیار اور محبت کے نام پر، جس سے صرف بے حیائی پھیل رہی ہے، سب بہن بھائیوں اور دوستوں سے گزارش ہے، پلیز خدا کے لیے اگر آپ کو میڈیا پر کچھ شیئر کرنا ہی ہے تو اللہ کی محبت کی پہچان کروائیں لوگوں سے، اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں، جس سے ہماری اور ہماری آنے والی سب نسلوں کی دنیا اور آخرت سنور سکے۔ مت بھولیں کہ ذرا برابر گناہ کا بدلہ اور ذرا برابر نیکی کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا ایک دن۔ ہم بنا سوچے سمجھے اتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی ہدایت جس کو مل جائے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے دھوکے کے ساتھ تو جی سکتے ہیں پر اس کے بنا نہیں۔ مگر میں تو یہ کہتی ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی ہمدردی میں اپنی ذات کو کبھی بھی اگنور نہ کریں، کیونکہ آپ اس کے لیے ایک آپشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ جب آپ ٹوٹ کے بکھرو گے تو خود کو تنہا ہی پاؤ گے، جس کو جوڑتے جوڑتے آپ خود ہی بکھر جاؤ گے، اور اسے آپ کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے اصل کی جانب لوٹ چکا ہوتا ہے۔ خود کی قدر کریں، خود کو اہمیت دیں، ورنہ لوگ آپ کو مٹی میں ملانے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے۔ جو کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا اپنی زندگی میں کہ جنازہ اٹھتے ہی، قبر میں جانے سے پہلے ہی لوگ بھول جاتے ہیں، اور میت کے اٹھنے سے پہلے ہی لوگ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلے کیا کریں، کسی کو آپ کی پرواہ نہیں، اپنی قدر خود کیجیے، اپنے فیصلوں کا اختیار کبھی بھی کسی کو مت دیجیے۔ یہ زندگی آپ کی بہت قیمتی ہے، اور ہمیں اس بارے میں تو بالکل نہیں سوچنا کہ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے اور کیا پیتا ہے۔ ان سب سے خود کو دور رکھنا ہے۔ اپنا جائزہ ہمیں خود لینا ہے۔ خود سے ملاقات کیجیے، خود کو اچھائی پر مائل کیجیے، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھیے، خود کو کبھی بھی محسوس کر لیا کریں۔ کچھ رونقیں دنیا میں صرف اور صرف ہماری خود کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ ہمیں خود کو خوش رکھنا ہے،
ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ہمیشہ چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے آگے نکل جائیں، ایسے ہی ہم خوش رہیں گے۔